نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مطالعہ قرآن مجید کی ضرورت و اہمیت۔ خالق کائنات نے انسانیت کو جو سب سے بڑا تحفہ اور سب سے عظیم عطیہ عطا فرمایا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ انسانیت کو یہ عظیم ترین عطیہ خداوندی اس وقت عطا ہوا جب ساری کائنات پر جہالت اور تاریکی کے بادل چھائے ہوئے تھے، اور جس طرح مردہ زمین اپنی زندگی کے لیے بارش کی بھیک مانگتی ہے، اسی طرح مردہ تباہ حال انسانیت ایک حیات بخش نظام کے لیے نہایت بے قراری کے ساتھ آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ انسانیت کے سب سے بڑے ہمدرد اور شفیق ترین انسان غار حرا کی خلوتوں میں اس بات پر غور و فکر کیا کرتے تھے کہ بد اخلاقیوں اور ہولناکیوں کے گرداب میں پھنسی ہوئی انسانیت کو کیوں کر اس کے اصل مقام و مرتبے سے آشنا کیا جائے۔ مطالعہ قرآن کی ضرورت و اہمیت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ غمخوار ملت مونس و انسانیت ایک دن غار حرا میں انسانیت کے فکر میں مستغرق تھے کہ یکا یک یہ آواز گونجی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ ایک نئے پیغام، نئی تہذیب، نئے تمدن اور ایک حیات بخش نظام یعنی خدا کے کلام قرآن مجید کے نزول کا آغاز تھا، اور جو سینہ مرکز وحی بنا وہ انسانیت کے اس سب سے بڑے ہمدرد اور مونس و غمخوار کا سینہ تھا جنہیں قرآن مجید نے رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا۔ اس پیغام میں قلم اور علم کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا، اس لیے اس پیغام کا مطالعہ کرنا ہم پر لازم ہے تاکہ فلاح دارین حاصل ہو سکے، یعنی جس کلام کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے سب سے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کا انتخاب کیا، وہ کلام کس قدر مبارک ہے اور وہ کلام کس قدر دارین کی فلاح کا باعث ہے، اس لیے ہمارا اس کو مطالعہ کرنا، اس کو سیکھنا اور سکھانا افضل ترین عبادت ہے۔ مطالعہ قرآن کی فضیلت، یعنی یہ نہیں کہ صرف قرآن کا سیکھنا اور اس کا پڑھنا ہی باعث برکت ہے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کریں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیں۔ قرآن مجید کو بے سمجھے پڑھنا بھی باعث برکت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے۔ یہاں پہ یہ میں بتاتی چلوں کہ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر صرف ناظرہ پڑھا جائے، کیونکہ مطالعہ قرآن سے مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس کے مطالب اور اس کے مفاہیم کے ساتھ، اس کے مدعا کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا، لیکن بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا انہوں نے، تو ان کے دماغ میں، ان کے دلوں میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہمیں ناظرہ پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا؟ تو ان کے لیے خاص طور پر یہ بتاتی چلوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے بدلے میں اس کی ایک نیکی شمار ہوتی ہے، اور ہر نیکی کے بدلے 10 گنا اجر ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ مومن کی ہر ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے، لہٰذا
قاری قرآن کے نامہ اعمال میں صرف الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مطالعہ قرآن نجات کا راستہ دکھاتا ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 4 میں حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی حکم دیا گیا کہ قرآن کو تیز تیز روانہ پڑھو، بلکہ آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ زبان سے ادا کرو اور ایک ایک آیت پر ٹھہرو تاکہ ذہن پوری طرح کلام الہی کے مفہوم و مدعا کو سمجھے اور اس کے مضامین سے متاثر ہو۔ پیروی کا حکم سورہ انعام آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ برکت والی کتاب بھی ہم نے اتاری ہے تو اس کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ اب مفہوم و مدعا کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور پھر یہ کہ یہ ایک مفصل کتاب ہے، قرآن کا طالب اس سے مفصل رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شاہی کلید ہے کہ جس قفل پر بھی لگاؤ کھلتا چلا جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، سورہ نحل کی آیت نمبر 89، اور ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، یعنی اس میں پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور انسان کے لیے دنیا کی زندگی میں کون سا رویہ درست ہے اور صحیح طرز زندگی کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ اس سے اگلے موضوعات کہ قرآن کریم کا مطالعہ ایک افضل ترین عبادت ہے، اور قرآن کریم کے مضامین اور اعجاز قرآن کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ہم